السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و مجدد و ملت مولانا احمد رضا بریلوی اعلیٰ حضرت، جن کو ایک لقب دیا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، یعنی بہت بڑے اعلیٰ اور مقام والے حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دین کی خدمت بہت زیادہ کی ہے بریلویوں کے نزدیک۔ لیکن اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا دور مختار میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کی نقصیر ٹوٹائے خون نہ رکے، تو کیا قرآن کا کوئی حصہ پیشانی پر لکھ سکتے ہیں؟ قرآن کا کوئی حصہ پیشانی پر پیشاب سے یا خون سے لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا جو شخص کی نقصیر آئے اور خون بند نہ ہو تو اسے اپنے خون سے قرآن مجید کا حصہ پیشانی پر لکھنے کا ارادہ کیا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، دین کی خدمت کرنے والے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ تم خون سے سورہ فاتحہ لکھ سکتے ہو۔ میرے بھائی، کوئی بریلوی اگر اپنی ماں کا بچہ ہے، کوئی عالم بھی اگر بریلوی کا فالور ہے احمد رضا بریلی کا، تو بھائی تم پہلے پیشاب میں احمد رضا بریلوی لکھو، تم پہلے پیشاب میں اپنے بچوں کا نام لکھو، اپنی ماں باپ کا نام لکھو، چھوڑو ماں باپ برو بچوں کو چھوڑو، تم اپنے مولویوں کا نام لکھو، اس کے اندر لکھو الیاس قادری پیشاب کے اندر لکھو، اس کے اندر احمد رضا پیشاب سے لکھو اور اپنی پیشانی پر لکھو اور لوگوں کو دکھاؤ کہ دیکھو بھائی ہم نے پیشانی سے اپنے بابوں کا نام لکھا ہے۔ تم نہیں لکھ سکتے، کوئی بھی شخص نہیں لکھ سکتا۔ کوئی بھی شخص اپنے بڑوں سے اور اپنے بابوں سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید کی توہین کرنے والے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ جائز قرار دینا ہے یا نہیں جائز قرار دینا ہے، اور خود ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی۔ اس میں حدیث انہوں نے آگے ذکر کی اعلیٰ حضرت نے کہ حرام چیزوں سے حضور نے فرمایا کہ شفاعت نہیں رکھی اللہ نے حرام چیزوں میں، حلال چیزوں میں شفاعت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو کہتے ہیں جب سورۃ الفاتحہ سے جب شفا ہونے والی ہے تو پھر بھئی آپ قرآن کا کوئی بھی حصہ اپنے پیشاب پہ لکھ کے آپ کی نقصیر ٹوٹ آئے، یعنی خون یہاں سے آنا شروع ہو جائے کان سے یا ناک سے، تو وہ بند ہو جائے گا۔ ایسے کیسے بند ہوگا بھائی؟ یہاں پیشاب سے لکھنے سے کچھ بند ہوگا خون؟ ڈاکٹر ہے کیا تم لوگ؟ ان بے شرموں کو شرم بھی نہیں آئی کہ قرآن مجید کی توہین کرتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے تم لوگ؟ تو اسی بات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسے بیان کرتے ہیں، آپ تھوڑا ہمارے اعلیٰ حضرت کی بھی بات سن لیں۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں دیکھیے۔ اس طرح کی چیز خون کسی نے کھانا ہے، اپنا پیشاب پینا ہے، پی لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کیوں وہ اس طریقے سے تعویذ کی شکل میں لکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو نہ کوئی روحانی علاج بن سکتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی آپ کا میڈیکل علاج ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جسٹیفیکیشنز دیں گے یا کہیں گے یہ بس ان کا فتویٰ ہے، لیکن مفتہ بھی کون نہیں ہے؟ مفتہ بھی تو ہے نا، وہ فتویٰ تو دے رہے ہیں نا، ان کے اوپر گرفت کرو۔ گرفت کرنے کی ان کی جرت نہیں ہے۔ ایک مرد مجاہد پیدا ہوا بریلویوں میں، ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہوں نے کاموں کا اجر دے۔ انہوں نے کہا کہ بال کی کھال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو اس حد تک پہنچایا کہ انہوں نے اس قسم کے فتوے لکھ دیے۔ انسان مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن کوئی مسلمان، عام مسلمان بھی کبھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پیشاب سے یا خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھے۔ یہ غلام سو سعیدی صاحب کے الفاظ ہیں کہ انسان اس سے بہتر ہے کہ مر جائے، اور میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کتے کی موت مر جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ کام کرے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی انہی کے ایک بریلوی کے عالم کی بات پیش کی، غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ علیہ، تفسیر بھی اچھی لکھی ہے انہوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان مر جانا گوارا کرے گا، لیکن پیشاب سے اپنے سر کے اوپر یا اپنے پیشاب سے اللہ کا کلام وہ لکھنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ حقیقت میں مومن وہی ہے جو قرآن مجید کی توہین سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو یہ ایسا استعمال کرنا غلط طریقہ ہے۔ بھئی یہ تو وہی بات ہو گئی، تم بھی قرآن کی ویسی ہی توہین کرنے لگ گئے ہو۔ سلمان رشدی نے بھی یہی کیا نا، قرآن مجید کی توہین کر دی، رسول اللہ پہ جھوٹا الزام لگایا، جاہل ہے وہ تو جاہل ہے بھائی، یہ لوگ جاہل نہیں ہیں، یہ دیندار ہیں۔ ان لوگوں کے پاس اللہ نے ہدایت دی ہے ان لوگوں کو، اور وہ اس ہدایت کا اس طرح سے استعمال کر کے قرآن مجید کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ خود اس کی تحقیق کریں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے۔ علم حاصل کرنا آج کل آسان ہو چکا ہے۔ تو جزاک اللہ خیرہ۔